مردود ان لوگوں کے میں کچھ چیک کر رہا تھا تو انہوں نے ایک جگہ پہ یہ بھی دعویٰ کیا کہ مرزا غلام احمد قادیانیوں کے مرزا غلام احمد قادیانی جو تھا اس کا یہ دعویٰ بھی تھا کہ میری فلاں کتاب جو ہے وہ الگ کتاب ہے، فلاں کتاب کے اندر ساری اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی ہیں، تو فلاں جو ہے وہی صراط مستقیم جو ہے وہ ہے اور میرے لیے وہ رکھی گئی۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں بھائی صراط مستقیم تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، اس صراط مستقیم سے اللہ میں سیدھی راہ دکھا، یہ سیدھی راہ ہے کیا؟ تو حضرت ابو عالیہ سے روایت ہے کہ فرمایا اس صراط مستقیم سے مراد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان عاصم بن احوال ان ابی عالیہ فی قولہ اہدنا الصراط المستقیم قال هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ قال فذکر ذلک لحسن قال صدق ابو العالیہ ونصح، کہ ابو عاصم الحوال نے ابو عالیہ سے ارشاد باری تعالیٰ کے متعلق تفسیر بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کا جو ہے صراط مستقیم سے مراد کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول ہی صراط مستقیم ہے۔ اور فرمایا کہ ہم نے سنا ہے حسن بصری سے کہ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھا گیا کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ صراط مستقیم سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے جانشین ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہیں؟ تو آپ نے فرمایا قال صدقت ابو العالیہ ونصح، فرمایا بالکل خالص بات کہی ہے اور سچی بات کہی ہے۔ تو صراط مستقیم تو میرے نبی کی ذات ہے اور ان کے صحابی ہیں۔ اصل میں اب میں آتا ہوں تھوڑا سا اس طرف کہ انہوں نے کہا جی وحی، میں قادیانیوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تفصیلی رد بھی پیش کروں گا، اور میں نے پہلے بھی جو انشاءاللہ پیش کیا ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ قادیانیوں پہ ادھار ہے کہ وہ انشاءاللہ اس کے رد پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات کہ وحی پورے قرآن کریم کے اندر وحی کا جو نزول کے متعلق اصول اور قانون پیش کیے گئے اور معلوم ہوا کہ وحی کس قسم کی، وحی دو قسم کی ہوتی ہے، وحی دو قسم کی وحی جو ہے پورے قرآن میں ظاہر ہوئی ہیں۔ پورے قرآن میں دو قسم کی وحی کو بیان کیا گیا، جن پر ہم نے ایمان لانا ہے، دو قسم کی وحی۔ سب سے پہلے میں آپ سے پیش کرتا ہوں کہ پہلے ہی پارے کے پہلے ہی سورہ بقرہ کی پہلی آیت کریمہ کے اندر فرمایا گیا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ آپ غور کریں پورے قرآن کریم میں جہاں وحی کے بارے میں ایمان لانے کا حکم ہوا، وہاں ہم نے بھائی ایمان اس چیز بھی لانا ہے جس پہ قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ میں پورے قادیانیت کو اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ وہ پورے قرآن کریم کے اندر مجھے کوئی ایک پہلو ایسا دکھا دیں جس میں حضور کے بعد کسی چیز کی نازل ہونے کا ذکر ہو اور اس پہ ایمان لانے کا ذکر ہو۔ کوئی چیز چاہے وہ حقیقی ہو چاہے مجازی ہو، کوئی ایک چیز بھی آپ مجھے دکھا دیں، میں جو ہے تسلیم کر لوں گا کہ ایسی کوئی چیز بھی ہے جو حضور کی شریعت کے بعد، حضور کی پر وحی کا نزول کے بعد بھی کوئی ایسا ہے جو کہ نازل ہوگا اور ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے۔ بھائی حکم ہے والذین یؤمنون، اے لوگوں ایمان لاؤ کس چیز پر؟ بما انزل، جو نازل ہوا، الیک آپ پر، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے۔ جہاں صرف دو وحی کا ذکر ہے، ایک وہ وحی جو حضور پر نازل ہوئی ہم نے ایمان لانا ہے، اور جو حضور سے پہلے نازل ہوئی ہم نے اس پہ ایمان لانا ہے۔ صرف دو وحیوں کا ذکر۔ اچھا یہ بات قابل غور۔ اور پھر وحی کے اصول ہیں، وحی کا ایک اصول موجود ہے کہ ایک نبی پر حق پر
وہی نازل ہوئی اس کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. نبی برحق پر کوئی وحی نازل ہو اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے. اور اگر کوئی نبی ہی نہ ہو, میری بات سمجھائیے نا, یعنی اگر کوئی برحق نبی ہو اور اس پر وحی نازل ہوتی ہو اور اس کا کوئی انکار کرے تو منکر کافر ہے. اور اگر کوئی غیر نبی آدمی ہے اور اس کی پر وحی کا دعویٰ ہو کرے اور اس پر یقین کر لیا جائے, اسے نبی مان لیا جائے کہ واقعی میں اس پر وحی نازل ہوتی ہے, تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اگر مرزا غلام احمد قادیانی کو کوئی کہے جی ہم ان کو نبی تسلیم تو نہیں کرتے لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے, تبھی وہ کافر ہے. تو یہ بات ذہن کر لیں. اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء پر, پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے, اور جو حضور پر نازل ہوا اس کا حکم ہے. کہیں بات کا ذکر نہیں ہے کہ وما انزل من بعدی, ایسا لفظ نہیں آیا کہ جو حضور فرمایا میرے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لانا ہے. بلکہ آپ غور کریں قرآن کریم کا ایک اور مقام سورہ نساء کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ کہ والکتاب الذی انزل من قبل, ایمان لاؤ اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر, اور وہ جو رسول پہلے گزرے ان پر اور وہ کتابیں جو پہلے نازل ہوئیں ان پر ایمان لاؤ. تو آپ دیکھیں یہاں پر پہلوں کا ذکر ہے, پہلی کتابوں پر ایمان لانے کا ذکر ہے, لیکن کوئی ایسا ذکر نہیں ملتا کہ حضور کے بعد بھی نبی آئے گا اس پر ایمان لانا ہے. بعد کا لفظ کہیں نہیں ملتا, حضور تک ہی ہے. یہ بھی اس بات دلیل ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. تو اللہ کلام کرنا نبوت کی دلیل ہے. تو حضور کے بعد وحی کا تذکرہ نہ ہونا قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں ہے, اور نہ ہی بعد کسی کتاب کے نزول کا ذکر ہونا. لہذا وحی کا سلسلہ نبوت جب بند ہے تو یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. جب وحی نازل نہیں ہوگی تو کوئی نبی بھی نہیں ہوگا. اور قادیانیوں کے اعتراضات کے جوابات انشاءاللہ ہم دیں گے. قادیانیوں کے بے شمار بارات ہم پیش کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ نہ کرواتے. مسلمہ کذاب سے جنگ کروانا, صحابہ کرام جنہیں جنگ کرنا, اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام کا یہی عقیدہ تھا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر حضور کے بعد نبی آنا ہوتا تو مسلمہ کذاب سے مذاکرات کی جاتے, اسے دیکھا جاتا کہ تو سچا نبی ہے یا جھوٹا نبی ہے, دلیلیں مانگی جاتی. لیکن صحابہ کرام کے سامنے اگر کوئی دلیل کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور اس سے دلیل مانگنا بھی میں سمجھتا ہوں جرم ہے. کوئی نبی ہو تو اس سے کوئی جا کے مانگے دلیل, تو سچا نبی ہے جھوٹا نبی ہے, اسے دلیل دے, تو یہ دلیل طلب کرنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا ظلم ہے اور یہ غلط ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی ہم اس موضوع پر کلام جاری رکھیں گے دلائل کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں. اور قادیانیوں کی کتابوں کا آپریشن ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آخری 2 ایپیسوڈ کے اندر ہم قادیانیوں کی تفصیلاً کتابوں کا اور تفصیلاً آپریشن کریں گے. قادیانیوں نے اپنی کتابوں کے اندر کیا جو ہے وہ گند کھولا ہے. تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کا دعاؤں کا طالب محمد اقبال رضی.